الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد فیصل شفیع ہے۔ میں آئی سی ایم اے کا کوالیفائڈ ممبر ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے میں بیسیکلی انٹرنل آڈٹ کی فیلڈ میں ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ڈیٹا انالیسس کر رہا ہوتا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ میری ایک پہچان یہ بھی ہے کہ میں ٹریننگ بھی کروا رہا ہوتا ہوں، اور میں نے مختلف انسٹیٹیوٹ کے ساتھ پروفیشنلز کے گروپس کو آئی سی ایم اے اور پفا اور پیفو اور سافٹ ٹیکس اور مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ میں نے ان ہاؤس اور انسٹیٹیوشنل ٹریننگز کروائی ہیں، اور ایڈوانس ایکسل پہ، فائنینشیل ماڈلنگ پہ، ان ٹاپکس پہ تو میں ٹریننگز کرواتا رہا ہوں، لیکن ابھی کچھ وقت سے پاور بی آئی پہ میرا فوکس زیادہ ہو چکا ہے۔ اور پاور بی آئی اس لیے سیکھنا ضروری ہے کہ پاور بی آئی جو ایک بگ ڈیٹا انالیسس کے لیے ہے، اور مائکروسافٹ والوں نے دیا ہے، تو اس لیے ایک تو اس کی فائدہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو انٹیگریشن آسان ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو کئی اس کے فیچرز جو ہے آپ کو فری میں مل جاتے ہیں، کافی حد تک فیسلٹیز آپ کو مل جاتی ہیں، تو یہ آپ کو کاسٹلی بھی نہیں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ پاور بی آئی کیوں ضروری ہے، ہم کیوں سیکھیں؟ تو یہ بگ ڈیٹا انالیسس کے لیے ہے، اور بگ ڈیٹا انالیسس اصل چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اپنا صرف پاور بی آئی سیکھیں، پاور بی آئی کے علاوہ بھی ایس کیو ایل ہے، آر ہے، پائتھون ہے، کلک ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ تو ڈیٹا جو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کا ہی تعلق واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ فائنینس کا ہو، اور فائنینس کے علاوہ بھی دوسروں کو بھی واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں۔ ڈیٹا ہر ایک کے پاس ہی کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے، اور اس کا انالیسس بھی اس کو کرنا ہی ہوتا ہے، خاص طور سے جتنی پوزیشن آگے ہوتی جاتی ہے تو انالیسس کرنا پڑتا ہے۔ تو پاور بی آئی کو اگر ہم دیکھیں تو پاور بی آئی جو ہے وہ مائکروسافٹ نے پہلے پاور کیوری اور پاور پیوٹ دیا تھا، اور 2010 میں یہ دیا تھا، اور لیکن اس وقت یہ ایز اے ایڈ ان تھا۔ اس کے بعد جو ہے پاور بی آئی بھی لانچ کر دیا گیا، اور اس وقت جو پاور کیوری، پاور پیوٹ جو ایکسل کا باقاعدہ ایک حصہ بھی ہے، اور پاور بی آئی جو ہے وہ الگ سے بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم انڈسٹری کو بھی دیکھیں تو انڈسٹری میں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ آج اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ جو اپنا ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طرح سے لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ جو اس کو سیکھتے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک وقت آئے گا کمپٹیشن میں جو لوگ پاور بی آئی نہیں سیکھ رہے وہ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کوئی تھوڑا تھوڑا میتھ آتا ہے، ایکسل آتا ہے، انگلش آتی ہے، اس طرح سے مختلف چیزیں آتی ہیں، تو اسی طرح سے کمپیوٹر چلانا آتا ہے، تو اسی طرح سے ایک وقت آ جائے گا کہ ڈیٹا انالیسس بھی اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ آپ کو ڈیٹا انالیسس کتنا آتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ایکسل سے جو لوگ، کیونکہ میں نے اس پہ خاص طور سے بھی فوکس دیا ہے، میں نے زیوم کیا ہے کہ اکثر لوگ وہ ہوں گے جو ایکسل سے آ رہے ہوں گے، تو ایکسل سے یہ کیوں فرق مختلف ہے؟ تو ایکسل سے اس لیے مختلف ہے کہ ایکسل میں مینیپولیشن کے چانسز ہیں۔ ایکسل میں مینیپولیشن کے علاوہ جو ایکسل میں دیکھیں نا، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی کالم میں کہیں ٹیکسٹ کر دیں، کہیں نمبر کر دیں، کہیں نمبر کر دیں، کہیں ڈیٹ کر دیں، لیکن اس میں آپ ایک دفعہ جو ڈیفائن کر دیں گے آپ اسی کو لے کے چلیں گے۔ اچھا، دوسرے کہ بگ ڈیٹا انالیسس ہے تو آپ ایک بگ ڈیٹا کو مینیج کر سکتے ہیں، آپ اس پہ جو اپنا ٹھیک ہے نا، ایک بڑے ڈیٹا کو مختلف طریقے سے انالیسس جو کرنا ہوتا ہے وہ سب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بگ ڈیٹا انالیسس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مختلف پلیٹ فارم سے ڈیٹا لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ ٹریننگ میں ہمارا فوکس ایکسل کی طرف ہوگا، لیکن آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم دوسرے سورسز سے بھی ہم ڈیٹا لے رہے ہوں گے، اور شروع میں ہی بلکہ ٹریننگز میں ہی ہم فولڈر سے بھی ڈیٹا لیں گے، ویب بیسڈ ڈیٹا بھی لیں گے۔ تو ایک تو فائدہ یہ ہو گیا نا کہ بگ ڈیٹا انالیسس کے لحاظ سے کہ ڈیٹا امپورٹ کرنا آسان ہے۔ ایکسل میں جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہم کئی طرح کی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں صحیح کرنی پڑتی ہیں، جبکہ یہ آسانی سے اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ جو چینجز کرنی پڑتی ہیں وہ تو ظاہر ہے کرنی پڑیں گی، لیکن آپ کو جو وہ ایک ڈیٹا جو ہے وہ صحیح فارم میں لا کے دے دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس پہ جو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں مختلف طرح کی۔ پھر اسی طرح سے آپ کو یہ ویب بیس سولوشن بھی دیتا ہے، آپ جو ڈیش بورڈ بناتے ہیں وہ آپ ویب بیس جو ہے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں، ایکسس کر سکتے ہیں، اور لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو اپنا اس کی ایپ ہوتی ہے باقاعدہ طور پہ، تو ہم اس ایپ کے تھرو بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں، موبائل پہ بھی آپ اپنے ڈیش بورڈ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ میں نے کئی بیچز کو ٹریننگ کروائی ہے،
اور میری اپروچ یہ رہتی تھی کہ میں پاور کیوری کرواتا تھا، پھر پاور پیوٹ کرواتا تھا اور پھر پاور بی آئی کرواتا تھا. لیکن مجھے اندازہ یہ ہوا لوگوں سے کہ سیکھنے والوں سے، پارٹیسپینٹ سے، کہ وہ جو ہے نا پاور کیوری ڈائریکٹ شروع کرتے تھے تو وہ کافی ٹیکنیکل ان کو لگتا تھا، وہ پریشان ہوتے تھے. تو اس لیے میں نے اس مٹیریل کو ریوزٹ کیا اور اس کو اس طرح سے ارینج کیا کہ ڈائریکٹ پاور بی آئی سے ویژولائزیشن سے شروع کیا جائے. اگرچہ پاور کیوری بیک اینڈ پہ چلتی رہے گی، شروع سے ہی چلتی رہے گی، لیکن پھر بھی ہمارا فوکس پاور بی آئی پر ہوگا. البتہ پاور کیوری اور پاور پیوٹ بھی اہم ہیں، تو ان کو بھی الگ سے ڈیل کرنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بھی جو پاور کیوری کو ہی ایکسل میں استعمال کرنے چاہتے ہوں، پاور بی آئی الگ سے نہ کرنا چاہتے ہوں، جیسا کہ میں بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پھر یہی کریں کہ پاور کیوری کو الگ سے سمجھیں. اور جو لوگ پاور بی آئی کو بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں، صرف اگر پاور بی آئی ان کا آبجیکٹیو ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پاور کیوری کو بھی الگ سے سمجھ لیں، کیونکہ بہت سے کام ہمیں پاور کیوری سے ہی کرنے پڑیں گے. ہمیں اپنے ڈیٹا کو پاور کیوری سے ہی صحیح کرنا پڑے گا، اس میں بہت سارے فنکشنز اپلائی کرنے پڑیں گے. تو اس لیے میں نے پاور کیوری اور پاور پیوٹ کو آخر میں رکھا ہے، اور آپ کو یہ مٹیریل جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کے چلے گا. اور اس میں جو آپ کے ساتھ پاور پوائنٹ کی ایک کمپریہنسو پریزنٹیشن شیئر ہوگی جو 150 سلائڈ سے زیادہ ہے، جس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہر چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اپنا ڈیٹا کی فائلز ہوں گی اور پاور بی آئی کی سولو فائلز. اس میں 3 سیناریو میں نے لیے، تو وہ 3 سیناریو ہوں گے اور ان سیناریو کے ساتھ ڈیش بورڈ بنیں گے. تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ پہلے جو ہے سیناریو 1 کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سیناریو 1 ہے کیا چیز، اور پھر اس کی ایک بیسک ڈیش بورڈ بنائیں گے. پھر سیناریو 2 اور پھر سیناریو 3، یہ ایک راؤنڈ ہوگا. پھر دوسرے راؤنڈ میں انہی سیناریو 1، 2 اور 3 کی جو بیسک ڈیش بورڈ تھی انہی کو مزید بہتر بنا کے ان کی فنیشنگ کی جائے گی. اور یہ ڈیش بورڈ سارے الگ الگ ملیں گے آپ کو، بیسک کے نام سے الگ ملیں گے اور فنیشنگ کے نام سے الگ ملیں گے. اور جو سب سے آخری تیسرا سیناریو ہے وہ ایک واسٹ سیناریو ہے، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اور مختلف اسپیکٹ سے ویسے بھی ہم چیزوں کو سیکھتے رہیں گے، اس لیے 3 سیناریو بنائے گئے ہیں. تو جو تیسرا اور آخری سیناریو ہوگا اس میں پھر ہم ایڈیشنل چیزیں بھی دیکھیں گے جو ان سے ہٹ کے ہوں گی، مطلب بیسک اور ایڈوانس کے بعد. آپ دیکھیں گے کہ پاور بی آئی کی تقریباً ساری چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں، تمام فیچرز، تمام آپ اس کو کانٹینٹس کو دیکھیں تو اس میں تمام چیزیں کور ہو رہی ہیں. اور مزید تھوڑے سے ڈیٹیل میں کانٹینٹس کو ڈیکس کے لحاظ سے بھی بتایا گیا، ویژولز کے لحاظ سے بھی بتایا گیا کہ ہم کون کون سے ویژولز اور کون کون سے ڈیکس اس میں استعمال کریں گے. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. اچھا، ہم ڈیش بورڈ کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری فنشڈ پروڈکٹ کس طرح کی ہوگی، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. اس میں 2 فولڈر نظر آ رہے ہیں آپ کو، پاور بی آئی اور پاور ٹولز. پاور ٹولز کے فولڈر کا مطلب یہ ہے کہ پاور کیوری اور پاور پیوٹ ایکسل میں کس طرح استعمال کیا جائے. باقی جو پاور بی آئی کا ہی پورا فولڈر ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیٹا کی فائل بھی موجود ہے اور پی بی آئی کی فائلیں بھی موجود ہیں، جو ڈیش بورڈ ہوتی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں. تو یہ دیکھ لیں سیناریو 1 کی بیسک فائل، پھر سیناریو 2 کی بیسک فائل اور پھر سیناریو 3 کی بیسک فائل، اور اسی طرح سے پھر سیناریو 1 کی فنیشنگ فائل، 2 کی فنیشنگ فائل اور 3 کی فنیشنگ فائل، اور آخر میں ایڈیشنز.